مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت کریں۔ یہ ایک وسوسہ ہے، ایک سمجھے کہ ایسے ایک دھوکہ ہے دیا جاتا ہے کہ ہر بات کو یا نماز کے کسی مسئلہ کو بخاری مسلم ہی سے ثابت کرنا ضروری قرار دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن و سنت میں اس طرح کی کسی خاص کتاب کے حوالے سے کوئی قید موجود نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ المستدرک الصحیح میں 318 نمبر حدیث ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق 321 نمبر حدیث ہے، السنن الکبری البیہقی کے اندر ہے، موطا امام مالک کے اندر ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑا ہے، اور سنت کسی ایک کتاب کے اندر محدود و محصور نہیں، اور کسی کو سنت لینے کے لیے کسی ایک کتاب کا پابند نہیں کیا جا سکتا کہ اسی کتاب سے سنت کو حاصل کرنا ہے، دوسری کتاب سے سنت کو حاصل نہیں کرنا۔ یہ تو ایک اصول ہے، قاعدہ اور ضابطہ ہے، لیکن بعض لوگ اس طرح مصر ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اسی کتاب سے حدیث دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، جس طرح کے ذہن بنا دیا گیا، جس طرح کے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا گیا کہ نہیں بس بخاری سے اور مسلم سے حدیث آئے گی تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ میں 12 مرتبہ اس پر مثالیں پیش کر چکا ہوں، اور مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے تاکہ یہ اشکال اور ایک شبہ جو اس کا ازالہ ہو جائے۔ آج پھر وہ مثال پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب البول قائما وقاعدا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بخاری مسلم سے ہی حدیث کا ہونا ضروری ہے، وہ اب اس مثال کو ذرا سمجھیں۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس باب کے بعد 3 احادیث لے کے آئے ہیں، 224، 225، 226 نمبر، اور اس کے علاوہ چوتھے مقام پہ 2471 نمبر، 4 مقامات پہ امام بخاری ان احادیث کو لے کے، چاروں مقامات پہ امام بخاری نے جو حدیثیں بیان کی اس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ان احادیث کے اندر بیان موجود نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان نہیں ہے۔ حالانکہ باب کا عنوان قائم کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان۔ باب کا تقاضا یہ تھا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث بھی آتی ہیں اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کی احادیث بھی امام بخاری ذکر کرتے، لیکن امام بخاری نے ایسا نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ یا تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک کوئی ایسی حدیث صحیح ان کے پیش نظر نہیں تھی، جو صحیح ہوتی امام بخاری اس کو ذکر کرتے۔ امام بخاری کے نزدیک حدیث صحیح کوئی نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یا پھر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے سامنے جو صحیح حدیث بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ہے وہ ان کے نزدیک مخفی رہی ہو، یا کوئی اس کا تیسرا اور جواب ہے تو دے لیں۔ تیسرا اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں صرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث کا بیان کیا ہے، اور اتفاق سے 4 مقامات پہ 2 صحابہ سے 4 مقامات پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث کو بیان کیا ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث کو بیان نہیں کیا، جبکہ باب کا عنوان قائم یہ کیا ہے کہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان۔ صحیح مسلم کے اندر بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث ہیں، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی احادیث نہیں ہیں۔ جبکہ ہم جامع ترمذی کھولتے ہیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 بیان کی، اور اس کی ہیڈنگ اور اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ حدیث لے کے آئے، حدیث نمبر 12۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا۔ تمہیں جو یہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا قاعدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، بخاری میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے، جامع ترمذی میں ہے۔ اب امام ترمذی نے عنوان بھی یہ قائم کیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان، نہیں کا بیان، جبکہ امام بخاری مسلم تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث ہی لے کے آئے، اور امام بخاری 4 احادیث لے کے آئے۔ تو کیا اب ان احادیث و روایات کے مطابق کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دیا جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ جو احادیث کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ہیں ان پر ائمہ محدثین نے پھر عنوانات اور ابواب قائم کیے۔ بعض ائمہ نے جیسے امام محدث ابو عوانہ، ان کی کتاب مسند ابی عوانہ، انہوں نے باقاعدہ اس پر باب قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے منسوخ ہونے کا بیان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ، یعنی سیدہ عائشہ کی جو حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے حدیث نمبر 12، اس سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جو احادیث ہیں ان کو امام ابو عوانہ نے مسند ابی عوانہ میں منسوخ قرار دیا، یا بعض محدثین اور فقہاء نے ان کی دیگر اور توجیحات بیان کی ہیں۔ تو یہ ایک مثال، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔
تو کسی حدیث کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی سنت کو چھوڑا ہے، اور سنت جہاں سے ہمیں ملے گی، جہاں سے ہمارے پاس سنت آئے گی، ہم اس سنت کو لیں گے اور احادیث اور روایات کے اندر تطبیق اور مطابقت کر کے اخذ کریں گے سنت کو۔